قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، اس پہ آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیے، اس کے بعد حضرات گرامی سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ آئیے پہلے سنیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب جو ہمارے شہر کے نہیں ملک کے نامور عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم کا بے بہا خزانہ آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے سوالات کے جوابات جو دیں گے جب، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مجدد العالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام حاضرین کرام، قرآن مجید کتابوں میں سے کوئی کتاب نہیں ہے، این کتابیں نیز چیزیں دیگر است۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے جس کو شوق سے پڑھ لیا اور معلومات حاصل کرنی، نہیں، این کتابیں نیز چیزیں دیگر است، یہ کچھ اور ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتارا۔ جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اور کائنات کے برگزیدہ ترین فرد جس سے اعلیٰ اور بہتر کوئی پیدا نہیں، آپ نعت میں سن رہے تھے، اس شخصیت کو اللہ نے اس کے لیے منتخب فرمایا، اور پوری دنیا کا جو مرکز تھا ام القریٰ مکہ، اس کو چنا کے وہاں یہ کلام نازل کیا جاتا۔ تو قرآن مجید اصل میں جن باتوں پر بحث کرتا، جس کی طرف ہمیں توجہ دلاتا، اور جو زندگی کے حقیقی مسائل ہیں، آپ زمین و آسمان کی پیمائش کر لیں مگر یہ 5 باتیں آپ نہ سیکھ سکیں تو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ علم گرہ بحق نہ نمائد جہالت است، وہ ڈگریاں جن سے آدمی کو حق کا راستہ نہ ملے وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ آپ اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے پھرتے ہیں، کچھ نہیں۔ علم 5 چیزوں کا نام ہے جن پر قرآن نے بحث کی ہے، سارے مضامین اس میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان اپنی حیثیت کا تعین کرے کہ کیا سمجھ کر اس دنیا میں رہے، خود مختار ہے، کسی کا محکوم ہے، محکوم ہے تو کس کا ہے، وہ ایک شخصیت ہے یا کئی ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے کہ اس دنیا میں وہ کیا سمجھ کر زندگی گزارے۔ دوسری بات یہ ہے، اسی سے پھر پیدا ہوتی ہے کہ اس کا نسب و رہن کیا۔ جب حیثیت کا تعین ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ میری حیثیت یہ ہے، تو اس سے پھر وہ ٹارگٹ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میں اپنی حیثیت کے تقاضے پورے کر سکوں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایک کامیاب فرد قرار پاؤں، ناکام نہ ہو میری زندگی۔ تو نسب و رہن کا تعین۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بنیادی عقائد ذہن میں راسخ کیے جائیں جو کسی حالت میں انسان کو اپنی حیثیت سے غافل نہ ہونے دیں اور اپنے نسب و رہن سے انحراف کی اجازت نہ دیں۔ وہ ایسے ذہن میں راسخ ہو جائیں، فنڈامنٹل، اس طرح جڑ پکڑ جائیں کہ آدمی بلانا بھی چاہے تو بلا رہا سکے، ہر لمحہ یاد دلاتے رہیں کہ تیری یہ حیثیت ہے اور تیری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے۔ وہ عقائد ہیں بنیادی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان عقائد کو راسخ کرنے کے لیے بھی کوئی سامان ہونا چاہیے، یہ یاد دہانی کے لیے کہ انسان بھول نہ جائے، کیونکہ سب سے بڑی جو کمزوری انسان کی اللہ نے بتائی نا، آدم علیہ السلام کی فنا سے بھول جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو اسلامی عقائد ہیں نا، ان کی بظاہر کوئی شناخت نہیں، نہ اللہ نظر آتا ہے، نہ جنت دوزخ نظر آتی ہے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ وحی کے نزول کا کوئی پتہ چلتا، یہ ساری چیزیں غائب ہیں۔ اب ان کی یاد دہانی، تذکرہ کہ آدمی کے سامنے یہ چیزیں ہر وقت رہیں، اس کے لیے کچھ عبادات مقرر ہوئی ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، اذکار جو ان کو پلرز کہا گیا کہ اسلام کی یہ ستون ہے۔ ستون اسی لیے ہے کہ ان کو آدمی قائم کرے گا تو چھت اوپر قائم ہو سکے گی۔ اگر یہ پلرز نہیں نہ ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے تو بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ پوری زندگی اپنے نسب و رہن کی خاطر بسر کرنا اور ہر لمحہ اپنی حیثیت کا لحاظ رکھ کر چلنا یہ آسان نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین اس کو کہتے ہیں قولاً ثقیلا، کہ ہم پیغمبر پر جو کچھ نازل کرنے والے ہیں یہ بہت مشکل بات ہے۔ ساری عمر ایک لمحہ کے لیے چھٹی نہیں، لالچ آئے گا، ڈراوے آئیں گے، ان ساری گھاٹیوں میں سے آپ بچ کر گزر جائیں۔ نہ لالچ آپ کو گمراہ کر سکے، نہ خوف آپ کو راستے سے ہٹا سکے۔ اس کے لیے ایسی عبادات چاہیے جو انسان کے اندر تقوی اور جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس کو پختہ کرے۔
اس لیے یہ نماز روزے حج زکوٰۃ اسی لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتے کہ چونکہ ہماری زندگی سے اب ان کا ربط کوئی نہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باقی ساری زندگی دین کے خلاف گزر رہی، تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ربط ہے اس کے ساتھ کہ جا کر 2-4 سجدے کرائے پھر جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں۔ تو عبادات ہیں اصل میں کہ جو عقائد ہیں ان کو ذہن میں راسخ کریں۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے پھر اجتماعی تعلقات کا۔ یہ 4 مضمون ہیں قرآن مجید کے، اور آپ اہل علم ہیں، دانشور ہیں، خود جانیں گے کہ ان وہ آزاد ہے، محکوم ہے، بندہ ہے، غلام ہے، یا خود ہی آقا ہے، یا اس کا آقا کون ہے، اس دنیا میں اس کی زندگی کا نصب العین کیا ہے، کیا وہ کرے، اور اس کے لیے وہ کیا عقائد ہیں جو ذہن میں اگر جم جائیں تو پھر انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے پھر جو عبادتیں ہیں کہ ان عقائد کو وہ پختہ کرتی ہیں ذہن میں، اور آگے ہیں پھر پورے معاشرہ کے ساتھ تعلقات، پڑوسی ہیں، ماں باپ ہیں، دوست ہیں، آپ کے افسر ہیں، حکومت ہے، دوسری غیر قومیں ہیں۔ تو یہ 5 مضمون ہے قرآن مجید کی۔ اس لیے یہ قرآن مجید زندگی سے کوئی نہ غیر وابستہ شاہ نہیں کہ ہمیں وہ لے جانا چاہتا ہے جنگل میں بیابان میں کہ راہب بن جائیں، غاروں میں بیٹھ جائیں، ایسے نہیں ہے۔ بالکل آپ پوری سرگرمی سے اور پورے انہماک سے اس دنیا میں حصہ لیں، مگر فیصلہ یہ کریں کہ آپ نے کیا سمجھ کر یہ زندگی گزارنی، اپنی حیثیت کا تعین کریں۔ یہ مسئلے ہیں جن پر قرآن مجید نے بحث کیا اور ان کو دلائل سے مدلل کیا، زبردستی نہیں منوایا تحکم سے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ براہین ہیں، دلائل ہیں۔ وہ عقل کو اپیل کرتا ہے کہ جو لوگ لقوم یعقلون عقل سے کام لیتے ہیں، آئیں قرآن مجید کی ایک بات پر غور کریں، اور اگر کسی چیز کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ بات نہیں ماننے میں آتی تو بحث کر لیں۔ ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تم بھی کوئی دلیل لاؤ۔ مگر قرآن مجید ایسی کتاب عزیز ہے، غالب کتاب، کہ یقین جانے اگر آپ اس کے فلسفہ اور منطق کو پڑھیں جو اس کی لاجک ہے، اس کے سامنے کوئی دنیا کی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ مگر ہوا یہ زیادتی یہ ہوئی کہ علماء نے جب تفسیریں لکھیں تو جب دوسری قومیں مسلمان ہو گئیں، یہود اور نصارہ وغیرہ آ گئے، انہوں نے اپنی خرافات جو تھیں نا وہ اسلام میں بھی داخل کی، وہ حاشیوں میں چڑھ گئیں، تفسیروں میں آ گئیں، قرآن کا اصل چہرہ چھپ گیا۔ آدمی ایک آیت پڑھتا اس پر 10-12 صفحے قصے کہانیاں جھوٹے لکھے ہوئے، جن سے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن کدھر گیا۔ ایسی اسرائیلی خرافات کہ جنہوں نے قرآن